بڑی ہی سوگوار فضا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تمام ہی کراچی میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، بالخصوص شہر کراچی سے بالخصوص ان کا تعلق ہے، ان کے دل غمزدہ ہیں، کیونکہ ادارے تو کوشش کر رہے ہیں مگر سامان بہت ہے، اور پھر سامان بھی ایسا ہے جو آگ جلدی پکڑنے والا ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہ آگ اب بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پر لگی ہوئی ہے، کافی جگہ تو کول ڈاؤن ہو گئی ہے، مگر اسی دوران ایک اور حادثہ یہ ہوا کہ عمارت کے کچھ حصے گر گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو خیر سے اپنے گھر والوں سے ملا دے۔ ابھی تک اطلاعات تو ایسی ہیں کہ کوئی کہتا ہے 70 لوگ ہیں، 80 لوگ ہیں، یا 100 کے قریب لوگ اندر ہیں۔ اب یہ تو جب سارا معاملہ کلیئر ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن یہ حادثہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ کئی ایسے تھے جو رات کروڑ پتی تھے اور اب شاید ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے، اور اب ہماری ذمہ داری اہلیان کراچی کی، اہلیان پاکستان کی، بلکہ میں تو چاہوں گا دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کی یہ ہے کہ ان دکھیارے مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ یہ 1200 کے قریب دکاندار تھے اور اس میں 7000 کے قریب بتایا جاتا ہے نوکری کرنے والے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کی نوکری کا کیا ہوگا، ان کے کاروبار کا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ FGRF اس پر مشورہ ہمارا جاری ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا فنڈ قائم کریں اور دنیا بھر کے عاشقان رسول سے کہیں کہ ہمارے گل پلازا میں رہنے والے تاجران کی مدد کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں۔ ہم اپنا حصہ ملائیں گے، باقی تو اللہ کریم مدد فرمانے والا ہے۔ حکومتی اداروں سے بھی گزارش ہے کہ ان کو دوبارہ ریہیب ہونے کے لیے، دوبارہ آباد کاری کے لیے ان کی ضرور ہیلپ کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اے کریم مولا، دل دکھی ہیں، اے رب کریم ہم بے قرار ہیں، ہم بے بس بھی ہیں، سامنے بیٹھے ہیں مالک مگر کر کچھ نہیں پا رہے۔ کسی کا بھائی اندر ہے، کسی کے والد اندر ہیں، کسی کے بہنوئی اندر ہیں، کسی کی بہن اندر ہے۔ اے اللہ کریم کرم کر دے، اے رب کریم کرم کر دے، ہماری کمزوری پر نظر فرما مولا۔ ہم ہار گئے مالک، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، مگر مولا تو قدرت والا، تو طاقت والا، اے اللہ تو شان والا۔ حضرت ابراہیم کو جس طرح تو نے اتنی بڑی آگ سے سلامت باہر نکالا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل نے راستے نکالے، اے اللہ ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں یہ راستے نکال دے، اللہ یہ خیر سے باہر آ جائے۔ اے رب کریم اب تجھے تیری رحمت کو پکار رہے ہیں، ہم کمزور ہیں مالک۔ شب معراج میں جس نبی پاک کو تو نے معراج عطا فرمائی، اللہ یہ وہی مہینہ ہے، معراج والے نبی کا واسطہ پیش کرتے مولا ان تمام دکھیارے مسلمانوں کے دلوں پر چین نازل فرما دے۔ اے اللہ آج رات ہمیں خوشخبریاں نصیب فرما کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ خیر سے باہر آ جائیں۔ اے رب کریم پھر تیرے دربار میں یہ بھی دعا ہے ان کی جانوں کی حفاظت بھی ہو، اور ان سب کے جو مال کا نقصان ہوا ہے اے اللہ ان سب کو اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرما، ہم سب کو بھی ان کے ساتھ خیر خواہی اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے کمال کے اور بڑے عبرت انگیز واقعات ہیں، ہلا دیتے ہیں۔ اگر بندہ غور سے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا مسٹیکس کی، کیا کیا غلطیاں کی، اور ان غلطیوں پر ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، ان کو کیا کیا پنشمنٹس ہوئیں۔ اچھا یہاں ایک بڑی لطیف سی، بڑی خوبصورت سی بات ہے، اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ مزید انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ سب سے آخر میں دنیا میں آئی، حالانکہ سب سے اول، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آئے سب سے آخر میں اور امت بھی سب سے آخر میں آئی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، مگر ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے۔ دیکھیں پچھلی جتنی قومیں ہیں ان کی غلطیاں، ان کی مسٹیکس ہم تک پہنچ گئیں، ہم گواہ ہیں کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان قوموں نے کیا کیا سب قرآن میں موجود، ہمیں پتہ چل گیا۔ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں اس امت کے گناہوں کا پردہ رکھنا تھا، اس لیے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ ہمارے گناہوں پر کوئی اور شاہد نہ ہو، کوئی اور گواہ نہ ہو، یہ محبوب کی امت پر ایک خاص احسان ہے۔ اور سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے ہیں، نبی پاک کی شان دیکھو کہ ایسی رحمت ہوئی ہے کہ عیب کسی پر نہ کھلیں۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، انشاءاللہ وہاں بھی عیبوں پر وہ پردہ ڈالیں گے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلی قوموں کے واقعات، دیر از اے بگ سبجیکٹ، ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی ذات میں ان غلطیوں سے بھی تو بچنا ہے نا۔ پچھلے لوگوں کی مسٹیکس جان کر، اس پنشمنٹ کو جان کر مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ آج ایک ایسی قوم کا واقعہ، اور ایسا واقعہ، پنشمنٹ ایسی دی گئی
کہ کائنات میں کسی کو ایسی پنشمنٹ نہیں ملی. کئی قوموں پر الگ الگ عذاب آئے, آندھی آئی, آگ کا عذاب آیا جناب, ان کے درمیان جو ہے وہ پانی خون بن گیا, اور بڑے عذاب آئے, طوفان کا عذاب آیا. مگر یہ ایسی قوم تھی کہ جن کے چہرے ہی بدل دیے گئے, ان کو بندر بنا دیا گیا. انسان, جی ہاں انسان منکی بن گیا. اور یہ 1 2 4 لوگ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے. What is the reason behind this? اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو قرآنی کی سٹوری ہے. بچے بیٹھے ہیں, ینگسٹر بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنے واقعات اور سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں. ارے قرآن کے واقعات پڑھیں نا, جس میں سبق بھی ہے, ثواب بھی ہے. اب سنیے, بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. یہ سب فشر مین تھے, مچھیارے تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کا روزگار یہی تھا اور بڑا اچھا کام چل رہا تھا, مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اب ان کے لیے ایک آزمائش ہوئی, ان کو ایک ایگزامینیشن میں ڈالا گیا, اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا. دیکھیں شریعت کی باؤنڈری جو ہے نا, وہ ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے. ان کے لیے باؤنڈری کیا بنا دی گئی کہ یہ لوگ سیٹرڈے والے دن جو ہے نا مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. پورا ہفتہ حکم ہوا مچھلیاں پکڑو, سیٹرڈے کو آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اچھا, اور امتحان کیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھی, ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی تھی. یار اتنی مچھلیاں, اور ہمیں منع کر دیا گیا. اب یہ امتحان ہے. آج بھی بہت سارے ایسے امتحان ہیں ہمارے ساتھ کہ جو بندہ کہتا ہے یار یہ نہیں کرنے کی اجازت, اس میں تو بڑا مزہ ہے, سود لینے میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی, بڑے پیسے, کچھ کمانا بھی نہیں, ویسے ہی گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ والا بھی فلاں جوا کھیل لوں, اتنے پیسے لگاؤں گا, اتنے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. طرح طرح کے کوئنز آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر چیزیں سنا آ گئی ہیں جناب. رات کو پیسے لگاتے ہیں, صبح ڈبل ہو جاتے ہیں. شریعت نے منع کیا ہے. ہاں یہی امتحان ہے, تمہیں روکا گیا ہے, تمہارا کام رک جانا ہے. زیادہ پیسے دیکھ کر, زیادہ مزہ دیکھ کر, زیادہ انجوائمنٹ دیکھ کر اسلام کی باؤنڈری کو نہیں توڑنا ہے. اب کیا ہوا, اس قوم نے, شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا, آج بھی بہت سارے کام شیطان کروا رہا ہے. اس زمانے میں شیطان نے کیا کہا, ٹھیک ہے ہفتے کو منع ہے نا, ایسا کرو مچھلیاں مت پکڑو, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, سوئمنگ پول جس کو کہہ لیں, پونڈز کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, سمندر سے نالی نکالو, سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اس حوض میں آ جائیں, آگے سے پوٹ بند کر دینا, مچھلیاں حوض میں رہ جائیں گی. اتوار والے دن شکار کر لینا, تو تمہاری یہ ہفتے کا شکار بھی نہیں ہوگا, مچھلیاں بھی تمہارے پاس آ جائیں. کان ادھر سے نہیں, شیطان نے ادھر سے پکڑوا دیا. ان بے وقوفوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. جیسے آج کل شیطان بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں, یہ مارک اپ ہے. نہیں یہ تو پروفٹ ہے, یہ جناب یہ والا طریقہ نہیں, یہ والا طریقہ ہے. بہت سارے طریقوں سے گناہ بیچا جا رہا ہے, اور لوگ نفع کے چکر میں, انجوائمنٹ کے چکر میں حرام کھا رہے ہیں, حرام عمل کر رہے ہیں. سوچتے نہیں کہ یہ شیطان کی ہیلے بازیاں ہیں. شراب کو آپ دودھ کی بوتل میں پیک کر دیں تو وہ دودھ نہیں بنتا, وہ شراب ہی رہے گی, وہ حرام ہی رہے گا. علماء سے پوچھے تو صحیح کہ ضرورت یہ نئی آئٹم آئی ہے, نیا کاروبار آیا ہے, نفع بڑا ہے, لیکن جائز ہے کہ نہیں؟ آج کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. آج بندہ کہتا ہے یار راتوں رات امیر بننا ہے بس. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کی روزی میرے گھر میں آ کر تباہی مچا دے گی. اس قوم نے بھی یہی کیا, شیطان کا ہیلا مان لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے حوض بنائے, اور سیٹرڈے والے دن اس حوض کے اندر پانی آتا, مچھلیاں بھی آتی, حوض کو بند کرتے, اگلے دن پکڑ لیتے. اللہ اکبر. انہیں سمجھایا گیا کہ نہ کرو ایسا, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی نے سمجھایا, نہ مانے. اب کیا ہوا, اس قوم میں بائفرکیشن ہو گئی, گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانتے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ نے منع فرمایا, تم یہ کام کر رہے ہو. وہ قوم الگ ہو گئی, درمیان میں دیوار بنا دی گئی کہ تم لوگ ادھر رہو. 12,000 لوگ ایک سائیڈ پہ ہو گئے, جن کو سیٹرڈے کو شکار کرنا تھا. کچھ لوگ ادھر ہو گئے کہ نہیں ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے. تھوڑے دن ہوئے تو ایک دن ایسا آیا کہ برابر دیوار کے برابر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. جب کسی نے چڑھ کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہ 12,000 کے 12,000 لوگ بندر بنا دیے گئے تھے. ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے, اور یہ بات قرآن میں موجود ہے. اللہ کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے. رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے فرمایا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی, سیٹرڈے والے دن نافرمانی کی, تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر, دھتکارے ہوئے, کونوا قردۃ خاسئین, دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. رب کی طرف سے حکم ہوا اور ان کے چہرے ختم, چینج ہو گئے. اچھا اب کیا ہوا, اب یہ 12,000 لوگ جب بندر بنے تو ایکچولی یہ رشتہ دار تھے نا, کوئی چاچا تھا, کوئی ماموں تھا, کوئی کزن تھا, کوئی ادھر تھا, کوئی ادھر تھا. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ میرا فیملی ممبر کون ہے. دروازہ کھول دیا گیا. یہ سارے بندر, کوئی کسی کے کپڑے جا کر سونگتا تھا, کوئی کسی کے پاس جا کر روتا تھا, کیونکہ بندر کو پتا تھا یہ میرا کزن ہے, کزن کو نہیں پتا چلتا تھا یہ کون ہے.
یہی حال رہا ان کا. روایتوں میں آتا ہے 3 دن یہ لوگ زندہ رہے اور اس کے بعد سارے کے سارے مارے گئے, سب دنیا سے چلے گئے. اور یہ واقعہ ہسٹری میں باقی رہ گیا کہ یہ قوم بندر بنا دی گئی بیکاز آف ڈس اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. نافرمانی کی انہوں نے رب تعالیٰ کی. اس زمانے کے نبی نے انہیں سمجھایا تھا مت کرو ایسا, مگر وہ نہیں مانے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام. آج لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا بھائی. معاذ اللہ, شیطان 2 طریقے سے کھیلتا ہے. ایک تو اللہ کی رحمت یاد دلاتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, یا بندہ کہتا ہے نہیں یار سبھی کرتے ہیں تو میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. یاد رکھو جہاں اللہ رحمان اور رحیم ہے نا, وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. اسی نے تو پچھلی قوموں کو عذاب دیے ہیں نا. ہم سارے اگر عذابات کو قرآن میں پڑھتے تو کس کی طرف سے آئے تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے نا. تو ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب میں جو بھی کر لوں رب معاف کر رہے ہیں, یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے, مگر نافرمانی پر پکڑ فرمانے والا بھی ہے. اور خاص طور پر جس کو کہتے ہیں نا توبہ کی امید پر, یا جس کو کہتے ہیں جری ہو کر گناہ کرنا کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ تو مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں مزید ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. یہ قرآن میں واقعات آئے اسی لیے کہ یہ عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے, میسج کے لیے. اب ہمارا ایک اور پرابلم ہے, قرآن ہی نہیں پڑھتے. نصیحت تو جب ملے گی نا جب واقعات پڑھیں گے, جب قرآن پڑھیں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, جب سبق لیں گے. اچھا پڑھتے نہیں ہیں تو بھی دور ہو گئے, اچھا پڑھے ہوئے بھی ہیں تو بھی ہم اس پر نصیحت نہیں کرتے. حالانکہ یہ نافرمانی کتنی بڑی لعنت ہے. سنیے گا, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو, کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں, جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. اللہ سے مقابلہ. Anybody have power to fight with Allah سبحانہ و تعالی؟ کسی کے پاس یہ چانس نہیں ہے. بندہ دیکھیں, ایک تو وہ ہے کہ گناہ ہو گیا اور بندہ توبہ کر لے, شرمندہ ہو, اور ایک یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی پلاننگ کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر گناہ کرنا. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی بھی نہیں ہے, اگلے گناہ کی پلاننگ ہے اور سمجھتے کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے, مگر آج ہمارے بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. آج بیان کا موضوع میرا یہی ہے کہ رب کی نافرمانی کس قدر بربادی کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. تو پتا چلا کہ اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے. لعنت برستی ہے ان لوگوں پر. اب سنیے گا, یاد رکھیے, حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے, اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے نا, مبارک ہو جو نماز پڑھتے ہیں, مبارک ہو جو روزہ رکھتے ہیں, مبارک ہو جو تلاوت کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے, سنو آپ کو کیا انعام ملتا ہے, چھوڑنا نہیں نیکیاں. فرمایا بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں, اور جب راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں, اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں, اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں, اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے برے اعمال, ہماری اللہ کی نافرمانی, یہ ہماری نسلوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. انسان کی نیکی جو ہے وہ اس کی نسلوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لی, اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے. ذرا سوچے نا, پچھلی قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھی ہیں. ان کے وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے بہانے گھڑ لیتے تھے. سود کو منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے. بے حیائی کو جدت کا نام. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے, حیا پردہ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے, اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں, بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی کرتا ہے بے پردگی نہیں ہے جناب, یہ تو فیشن ہے. کبھی سوچیں وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمان. موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں. مندے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ سوچیں آج لوگوں کو تم منا لو گے, لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں منا لو گے, نہیں بھائی میں انٹرسٹ کا کام نہیں کرتا, میں تو ذرا ہمارا کوئی اور طریقہ ہے. دنیا کو منا لو گے, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے. ادھر کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے. گناہ آخر گناہ ہے, اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. اچھا اب پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو ایک سمری پیش کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. قوم عاد. آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا نام ہے, بڑی طاقت ہے, بڑا خاندان ہے, بڑی سورس ہے. میں آپ کو ذرا پچھلی قوموں کی ایک سمری پیش کرتا ہوں, قرآن سے پیش کرتا ہوں. قوم عاد یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے, اوہو بڑے طاقتور. اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی بڑا نوازا تھا.
حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا, نہیں مانے, گناہوں پر باقی رہے, ضدی تھے. اب کیسا قہر آیا کہ آندھی کا عذاب بھیجا گیا, اتنی خشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا, سر کے بل گر جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قوم سمود آئی, یہ فن تعمیر کی ماہر تھی, ان کو بھی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا, بڑا مال و دولت تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا, اونٹنی بھی پہاڑ سے نکال کے دکھا دی, ایمان نہیں لائے. پھر کیا ہوا, شدید زلزلہ آیا, یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. نمرود کیسا رعب تھا, کیسا دبدبا تھا, تخت و تاج اللہ نے عطا کیا ہے, اتنا بڑا اس کو سلطنت ملی, مگر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا, نافرمان ہو گیا. اس کا حال کیا ہوا کہ مچھر کے ذریعے اسے ہلاک و برباد کر دیا گیا. فرعون, اس کی طاقت کا اندازہ, خدا کہتا تھا اپنے آپ کو, اتنے بڑے بڑے فوجی تھے, اتنا بڑا بڑا لشکر تھا. آج کون ہے جو فرعون کا نام لینے والا ہے؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے کرنو فر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے, ہیں بڑے بے باک تھے, اپنے گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی داستان بھی باقی نہیں رہی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر رب ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی, کوئی سورس, کوئی عہدہ, کوئی رابطہ, کوئی پیسہ, کوئی سپورٹ. یاد رکھنا, جس سے رب راضی اس سے سب راضی. رب ناراض ہو گیا نا, پھر ساری دنیا ملا لو اپنے ساتھ, ہاں پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے, اس کا عذاب بڑا شدید ہے. اس رات یہ لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کو موت آنی ہے, آئندہ سال میں کون پیدا ہوگا, کس کو کتنا رزق دیا جائے گا, کون اس سال حج کو جائے گا. اتنی نازک رات ہے, ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں اس رات کیا فیصلہ ہو رہا ہے. ہم اپنے رب کریم سے دعا تو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت کی رات بنا دے, یہ سال ہمارے لیے مدینے حاضری کا سال بنا دے, یہ سال عافیت, خیر اور پریشانیوں سے دوری والا سال بنا دے. مگر اس رات قبرستان نبی پاک تشریف لے گئے تھے نا, تو مسلمانوں کو اس رات قبرستان بھی جانا چاہیے. مگر رات ہمیں اپنی موت کی بھی یاد دلاتی ہے. غنیت الطالبین, شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کتاب, اس میں کچھ اس طرح کے جملے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں مگر ان کی قبریں خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہیں. کسی کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور وہ ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب دنیا سے جانا ہو جائے. آج قبرستان بھی جاتے ہیں, جنازوں میں بھی جاتے ہیں, مگر اپنی موت یاد نہیں آتی. حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے, ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے کہ موت آنی ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ہر کوئی جانتا بھی ہے, مانتا بھی ہے کہ موت آ کر رہے گی. عربی کا مقولہ ہے نا, الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے, ہم سب کو مرنا ہے, کوئی موت سے بچ نہیں سکے گا. مگر آج رات یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے, ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے. آئیے میں آپ کو ایک عبرتناک, دل کے تاروں کو ہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں. جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. اپنے گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ نکلا, تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے, چل دیے. آپ نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے روتے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے, بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو بے قرار ہو گئے, اشک بار ہو گئے, اور یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا, بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے.
حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھو وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان، کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے؟ کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان، دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا کہ آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے۔ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان، علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان، آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان، یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں، امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں، گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھوپڑی ہے۔ مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں،
ہے امیر کی قبر بھی ہے, غریب کی قبر بھی ہے, نیک کی قبر بھی ہے, گناہگار کی قبر بھی ہے. اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں, مگر ہر قبر کا حال جدا ہے. کوئی قبر جنت کا باغ ہے, کوئی قبر دوزخ کا کھڑا ہے. کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے, گھر ہوادار ہو جائے, چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے. کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی, اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے, اس میں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ ارے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, پھر تو جانا ہے نا. اور ہم میں سے کئی تو ایسے ہیں جو ایوریج عمر ہے اس کی اکثر عمر گزار لی ہے. اب تو کبھی بھی دنیا سے جانا ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا, دنیا میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے ہمارے دادا آئے, پھر ہمارے والد آئے, پھر ہم آئے, پھر ہمارے بچے آئے, اور پھر بچوں کے بچے آئے. ایسا ہی ہے نا, ایک ترتیب ہے, ایک سیکوینس ہے. لیکن جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا دنیا میں ہوتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے. بوڑھا باپ موجود ہوتا ہے, جوان بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے. قبرستان گئے نا, اب اگلی بار جانا تو ایک اور چیز نوٹ کرنا. آپ کو قبرستان میں تختی لگی ہوتی ہے قبر کے اوپر, عمر بتاتی ہے کہ یہ 25 سال کے نوجوان کی قبر ہے, یہ 70 سال کے بوڑھے کی قبر ہے, یہ 30 سال کے مرد کی قبر ہے, یہ 35 سال کی عورت کی قبر ہے. سوچو جب یہ سب چلے گئے نا تو میری باری بھی آنے والی ہے. زندگی ایسے گزارو کہ اگر آج بھی موت آ جائے تو قبر میں جاؤں تو قبر میں عذاب نہ ہو, مار نہ پڑے, قبر جنت کا باغ بن جائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں نہ چوکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی, ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. اندھیرا گھر ہوگا, اب تنہا ہوں گے. وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہو, ساری پلاننگ ادھر ہی رہ جائے گی. موت آ کر ہی رہے گی, یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی, جان جا کر ہی رہے گی, یاد رکھ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی. اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے. سزا ہوگی کری گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تو اکیلے جائیں گے نا, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. سوچو میرے پیارے اسلامی بھائی, ادھر تو دوست بھی چاہیے, رشتہ دار بھی چاہیے, جاننے والا بھی چاہیے. اکیلے کہیں سفر نہیں کرتے, مگر یہ قبر کا سفر اکیلا ہوگا, کوئی ساتھی نہیں ہوگا. شوق سب کو ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے, مگر کام ایسے کیے نہیں. آج ہم چٹاگانگ کے قریب ایک علاقے میں موجود ہیں, لیکن اگر کسی کو یہاں سے ڈھاکہ جانا ہے تو ڈھاکہ والا روڈ اپنانا ہوگا نا. اگر کوئی سلہٹ والے روڈ پہ چلا جائے اور کہے دعا کرو ڈھاکہ پہنچ جاؤں, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی پہلے ڈھاکہ کا روڈ تو پکڑو پھر ڈھاکہ پہنچنے کی دعا کرو. جانا سب کو جنت میں ہے, چاہتے سب ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے, مگر کام کون سے ہیں؟ کام سارے جہنم میں جانے والے ہیں, کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے. سنو میرے رضا کہتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا
शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है, मुसाफिर के नहीं। मत पे क्या मार है, क्या होना है, हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है। आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है, लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो, सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा है तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया? दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा, मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है, मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है, इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। यह है मेरा मालिक, यह है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे? कब तक रब को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे? शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा? माँ बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा? मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। अल्लाह आज तौबा भी करता हूं,
तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ से जब भी माफी मांगने गया, माँ ने मुझे माफ किया। मालिक तू तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला, माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला, माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा मौला, मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह, जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं मौला, तू तो सबसे बड़ा करीम है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे। अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है, एक ऐसा नारा लगाए कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है। हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम, कमाल का माहौल है। हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं। हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नियत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सब तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ लोगों का मजीद रुजू बढ़ेगा। जितने ज्यादा मदनी अतियात जमा होंगे, इंशाअल्लाह इतने मदनी काम यहाँ बढ़ते जाएंगे।